اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی سکرین ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا موضوع قرآن مجید کتاب ہدایت ہے. اب اچھا یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کتاب ہدایت ہے. یہاں اگر کتاب ہدایت ہوتا تو بھی تو یہی معنی ہوتا، کتاب ہدایت کیوں لکھا گیا؟ یعنی ہدایت والی کتاب ہے. ہدایت کی کتاب. بالکل بالکل ماشاءاللہ. کتاب ہدایت یہ اضافت ہے اس کی طرف، ہدایت کی طرف کتاب کی. مضاف ٹھیک ہے الیہ. جی، مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے، کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب. جب کسی ترجمے میں کا، کے، کی، کو آتا ہے تو وہ ہمیشہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مضاف جیسے کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، مضاف اور مضاف الیہ. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف جس پر الف لام نہیں داخل ہوتا، اور مضاف الیہ جس پر میرے خیال سے بالکل، آپ نے مضاف مضاف وہ چیز اور مضاف الیہ جس کی جس کی طرف طرف اشارہ کیا گیا ہو. بالکل جس کی طرف اضافت کی گئی ہو، اشارہ کیا گیا ہو. اب ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کا موضوع. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، مطلب ہدایت کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے. البتہ اس میں سائنسی علوم کی طرف اشارے موجود ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ قرآن کریم جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا ترجمہ تفسیر دیکھتے ہیں تو وہاں بہت سی ایسی سائنس کی باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. مطلب سائنسی علوم جو ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سائنس کی کتاب ہے. ٹھیک ہے، سائنسی علوم مطلب سائنسی علم کے اشارے موجود ہیں اور ان کے حوالے موجود ہیں. قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. قرآن مجید کائناتی حقائق، کائناتی حقائق کون یعنی کون جانتا ہے اس کے بارے میں؟ دنیا کے حقیقت. حقائق. بالکل، حقائق جو حق کہتے ہیں نا، سچ کو، سچائی کو. ٹھیک ہے، کائنات میں جتنے بھی حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، سچ ہیں. ٹھیک ہے، قرآن مجید کائناتی حقائق کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 164 ملاحظہ کیجئے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک اللاتی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اس کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. یقیناً آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، ساخت کون کون جانتا ہے اس کے معنی؟ ساخت، بنیاد. بالکل، بنیاد بھی ہو سکتا ہے، اور کی تہ میں. جی زمین کی تہ. فکرے پہ غور کریں. یقیناً آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، بناوٹ. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ مائنڈ میں آ رہا ہے؟ بنانے میں. بالکل ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں نا تخلیق، ویسے جی ہی یہ ساخت ہے. بالکل. رات اور دن کے پہم، یہ پہم کون کون جانتا ہے؟ بدلنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں. پہم بدلنے میں یعنی ایک دوسرے کے بعد آنے والی اوقات. ٹھیک ہے، اوقات. ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسانوں کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں. بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرما بنا کر رکھے گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں یہ جو ساری باتوں کا ذکر ہوا ہے نا، آخر میں کیا جو ہے قرآن کریم میں کی جو آیت ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ ان لوگوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں.
ایک عقل مند انسان جو ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے، آسمانوں اور زمین کی بناوٹ کو دیکھتا ہے، رات اور دن کے بدلنے کو دیکھتا ہے، سمندر دریاؤں میں چلتی کشتیوں کو دیکھتا ہے، بارش کو دیکھتا ہے جو آسمان سے برستی ہے، ٹھیک ہے، اور اس زمین کو دیکھتا ہے جو بالکل مردہ زمین ہوتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی بخشتا ہے، اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، پودے نکلتے ہیں، ہواؤں کی گردش کو دیکھتا ہے، آسمان میں بادلوں کو دیکھتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری چیزیں تابع فرمان ہیں. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے یہ سارا کچھ جو بھی نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تابع ہے. صرف ان چیزوں سے، ان باتوں سے وہی لوگ جو ہیں وہ نشانیاں حاصل کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے. صرف وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں. جی بالکل. یہ آیت کا ترجمہ سب کو سمجھ آ گیا؟ جی جی. اس میں کوئی ایسا حرف جس کا معنی آپ کو سمجھ نہ آیا ہو؟ پہم کا آپ نے باجی کیا بولا ہے؟ پہم مطلب آپ کہہ لیں پے در پہ، جیسے رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن کے بعد پھر جو ہے رات آتی ہے، تو یہ اس کے معنی ہوئے. بدلنے میں، بدلنے میں. جی. مطلب رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، ٹھیک ہے، تبدیل ہونے میں. واختلاف اللیلی، جب ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے پھر تو انشاءاللہ اب دیکھیں جیسے واختلاف اللیلی ہے، نہیں بالکل وقت لاش پہ بدلنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی، یہ دیکھیں نہیں بالکل. واختلاف کہ جی. مختلف، ہم کہتے ہیں کہ اختلاف جو رات اور دن کا اختلاف ہے، بدلتے ہیں، ٹھیک ہے. وہاں ایک جو اردو میں ترجمہ کر دیا گیا پہم، ٹھیک ہے. تو جب آپ لوگ لفظی ترجمہ کریں گے تو جیسے کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک لفظ کے کافی معنی ہوتے ہیں، جی بالکل. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ جو ہے نا فارسی زبان کا لفظ ہے پہم، اکثر جی. تفسیر کی کتابوں میں جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. لیکن اچھا. سمجھنے کے لیے تو ابھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. سب اللہ کی نشانیاں ہیں، وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں. ان میں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کا علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ سب کچھ شامل ہے. تو یہ جو مظاہر طبیعی ہیں، قرآن حکیم ان کا جا بجا حوالہ دیتا ہے. بعض کائناتی حقائق وہ ہیں جن کا تعلق فلکیات سے ہے. فلکیات کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے؟ فلکیات آسمانی مطلب جو بالکل. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ یہ سارے ستارے چاند، یہ ساری جو جی فلکیات ہم نے پڑھا تھا نا اردو کی کتابوں میں اجرام فلکی، جی ٹھیک ہے، کہ جی جو ہے آسمان کے بارے میں، جی فلک کہتے ہیں نا آسمان کو، جی 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 بالکل. ٹھیک ہے، فلکیات بالکل. فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. اب دیکھیں یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، یعنی یہ تمام اجرام سماویہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. وَكُلٌّ اور ہر ایک فی فلکی، ٹھیک ہے، یسبحون، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ آسمان میں جتنے بھی تمام اجرام سماویہ ہے وہ اپنے اپنے مدار میں، مدار جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز کا دار و مدار، گردش، رفتار. بالکل تیر رہے ہیں. مطلب وہ اپنا جو کام کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، جو بھی جیسے آسمان کا جو کام ہے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے. انسان پر ایک دور ایسا گزرا ہے جب وہ یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے. ساکن مطلب رکی ہوئی. رکی ہوئی بالکل ٹھہری ہوئی. بالکل بالکل. اب دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں وہ علامت پڑھتے ہیں نا جزم، جی ٹھیک ہے، اس کو بھی کہتے ہیں نا سکون، ساکن، ساکن. بالکل. ٹھیک ہے. سکون کہتے ہیں جزم کو، جس پہ وہ آ جاتا ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے. تو اب یہ ساکن، بالکل. اور سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے. پہلے جو ہے نا ایک دور میں انسان یہ سمجھتا تھا کہ زمین ساکن ہے، بالکل رکی ہوئی ہے، بالکل وہ حرکت نہیں کرتی، اور سورج اس کے گرد حرکت کر رہا ہے. پھر ایک دور آیا جس میں کہا گیا کہ نہیں، سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے. اور آج ہمیں معلوم ہوا کہ ہر شے حرکت میں ہے.
مطلب مختلف ادوار میں ہر کسی کی اپنی اپنی ان کی جو ہے سوچ تھی، جہاں تک کوئی پہنچ سکا، جس نے کتنی سرچ کی اسی کے مطابق پھر اس نے اپنی جو رپورٹ دی اور پھر لوگوں نے وہی سمجھنا شروع کر دیا اور اپنے اپنے علم کے ذریعے جس کو جو حاصل ہوا وہی اس نے شیئر کیا، اور ویسے پھر آگے جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا گیا اور وہ ویسے ہی سمجھتے رہے۔ بالکل۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، مدار رفتار، اور اس کے علاوہ نظام، مدار پتہ نہیں، جی نظام، مدار، نظام، اور کچھ ذہن میں آ رہا ہے؟ سلسلہ، پتہ نہیں، نظام اسی طرح لگ رہا ہے نا کہ سورج کا بھی ایک اپنا ایک بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ لوگ۔ جی جی، مدار سے کیا مراد لیں گے ہم لوگ؟ مجھے تو نظام ہی مطلب آ رہا ہے کہ اس کا ایک اپنا ایک سسٹم، ایک اپنا بالکل، طریقہ۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، مطلب گردش کی جگہ ہے جدھر وہ گھومتا ہے، جی جی، ٹھیک ہے؟ رفتار، جیسے کہ نظام میں بھی۔ بالکل بالکل، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم اکثر بولتے ہیں یہ دور تھا اب یہ دور ہے، بالکل۔ ٹھیک ہے؟ مطلب وہ گھوم کے آتا ہے نا، جی جی، جی ٹھیک ہے؟ بالکل۔ اسی طرح سورج کا بھی ایک مدار ہے، مطلب کہ گردش کی جگہ، اس میں وہ اپنے پورے کنبے سمیت حرکت کر رہا ہے، یہ نظام شمسی اس کا کنبہ ہے۔ اب نظام شمسی اس سے مراد سورج۔ بالکل سورج، ماشاءاللہ، شمس جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں، شمس سورج کو چاند، کہتے ہیں اور قمر چاند کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ بالکل، یہ نظام شمسی مطلب سورج کا نظام جو ہے اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے، مطلب اس کی ایک گردش کی جگہ ہے جہاں وہ گھومتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الفاظ قرآنی و کلن فی فلکی یسبحون، جیسے کہ ہم نے پہلے اس کا ترجمہ پڑھا کہ ہر چیز جو ہے وہ مدار میں ہے، اپنی ایک گردش میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ جی اس میں کلن کا لفظ جس طرح منکے اور مبرہن ہو کر جس شان کے ساتھ آج ہویدا ہوا ہے، اس سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ اب کلن کا لفظ اس آیت میں و کلن اور ہر چیز فی فلکی یسبحون، جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ فلک میں نظام جو کیا پڑھا ہم نے، نظام شمسی۔ نظام، نظام شمسی تو سورج کا نظام ہے نا، جی آسمان کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ فلکیات، فلکیات۔ فلکیات، بالکل ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دیکھیں فلک سے آپ کو سمجھ جانا چاہیے، جی جی جی، فلکیات ٹھیک ہے؟ ہوتی آسمان کی بات ہو رہی، بالکل ماشاءاللہ۔ اب اس میں جو کلن کا لفظ ہے، جس طرح منکے اور مبرہن، مبرہن جیسے کہتے ہیں نا ایک چیز بالکل واضح، مبرہن، ہے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا برہنہ، بالکل جس پہ کوئی پردہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں اسی معنی میں ہے۔ اور یہ اس سے پہلے جو ورڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے جی؟ جس طرح منکا کا، من کا، جی جی یہ دونوں ارم ایک ہی معنی میں اچھا ہے، ایک ہی معنی مطلب میں۔ جیسے کہتے ہیں نا تنقیح، تنقیح سے ہے یہ منکے، اوکے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب کوئی ایسی چیز جو غلطیوں سے پاک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل سامنے ظاہر نظر واضح۔ آ رہی ہوتی ہے، جی ٹھیک ہے؟ اور مبرہن جیسے جس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، بالکل صاف نظر آ رہی ہوتی، مطلب دونوں جو ہے نا آپ ایک ہی معنی میں لے سکتے ہیں، یعنی اوکے، ظاہر اور واضح، یعنی ظاہر سامنے۔ ظاہر بالکل، واضح، مطلب آپ کہہ لیں منکے کہہ لیں صاف، جی ٹھیک من ہے؟ کے ساتھ جی جی، اور مبرہن جو ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ بغیر کسی پردے پردے کے، کے۔ ٹھیک ہے؟ مطلب صاف، لفظی ترجمہ بھی آپ لوگوں کو آنا چاہیے۔ صاف۔ تو یہ اس آیت میں جو کلن کا لفظ ہے، جس شان کے ساتھ آج، مطلب ہم لوگ ابھی سمجھ رہے ہیں نا، اس سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟
مطلب اگر فلک کی بات ہے آسمان میں صرف چاند اور سورج کا، مطلب جیسے ہم نے پڑھا کہ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، پھر جو ہے ریسرچ کی کسی نے، پھر پتہ چلا کہ نہیں زمین حرکت کرتی ہے، پھر کسی نے کہا کہ زمین حرکت نہیں کرتی سورج حرکت کرتا ہے، پھر اس کے بعد پھر جب ریسرچ ہوئی تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز جو ہے وہ گردش میں ہے، جس کی تصدیق یہ آیت بھی کرتی ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ٹھیک ہے، اور یہ جو بات ہے آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا، یہ اب آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ بات کیوں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، جی بالکل. قرآن مجید میں کائناتی مظاہر کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کائناتی مظاہر مطلب دنیا میں جو باتیں ظاہر ہوئے ہیں. ظاہر ہوتی ہیں، بالکل. یہ وہ حقیقت ہے جو اس دور میں آ کر پوری طرح واضح ہوئی ہے. ڈاکٹر موریس بکائی ایک فرانسیسی سرجن تھے، ان کی ایک بک بھی ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے قرآن اور بائبل دونوں کا تقابلی مطالعہ کیا. تقابلی مطالعہ اس سے مراد یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا، لیکن یعنی ایک دوسرے کو کمپیئر کیا ہے. بالکل کمپیریزن کیا، دونوں کو کمپیئر کیا، اور پھر انہوں نے جو بھی باتیں اس کے بارے میں جانی وہ پھر آگے ہم دیکھتے ہیں. یہاں تک سب کو سمجھ آ گئی؟ جی باجی، اس میں اس کا کیا مطلب جس شان کے ساتھ آج ہویدا ہویدا ہوا ہے، ہویدا ظاہر ہوا ہے. ظاہر ہوا. اوکے. بالکل ماشاءاللہ جی، یہ لفظی ترجمہ اس کا آپ کو آنا چاہیے، ہویدا. اوکے. کوئی اور ایسا لفظ نہیں، باقی سمجھ آ گیا. سب کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اب ہم نے لاسٹ بات یہ پڑھی کہ ڈاکٹر موریس بکائی ایک فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے قرآن اور بائبل دونوں کا تقابلی مطالعہ کیا. تقابلی مطالعہ کیا مطلب دونوں کو سامنے رکھ کے انہوں نے مطالعہ کیا. بالکل غور و فکر کیا. بالکل بالکل. مطالعہ اصل میں کہتے ہیں پڑھنے کو. پڑھنے. ٹھیک ہے. واضح رہے کہ بائبل سے مراد عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید دونوں ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جو پہلے والی اور اب والی جو بھی ان کی ہے اسی سے اس سے مراد وہی ہے. ٹھیک ہے، تقابلی مطالعہ کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچے کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہمارے سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا ہو. سائنسی انکشافات اس کے بارے میں کس کس کو پتہ ہے؟ سائنس کا یعنی تجربہ کر کے، اور انکشافات یعنی معلومات، ایکسپیریمنٹس اور انکشافات جو انہوں نے وہ جو مطلب نتیجہ جو ریزلٹ انہوں نے لیا ہے اس کو انکشافات بالکل. سائنس. اور اس کے علاوہ یعنی ظاہر کرنا، انکشاف کرنا، یا بالکل آپ اس طریقے سے دیں کہ تجربہ کر کے بتانا ہے کسی چیز کے بالکل ماشاءاللہ، بالکل بالکل. ٹھیک ہے، مطلب ظاہر جو بات ہوتی ہے، کہتے ہیں نا مجھے تو اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ مجھ پہ یہ بات ظاہر ہوئی ہے. بالکل. اب قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جسے ہمارے سائنسی انکشافات مطلب سائنس جو ظاہر کر رہی ہے نا، سائنس سے جو ظاہر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو غلط ثابت ہو. جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے. اس پر انہوں نے 250 صفحات کی کتاب تحریر کی، دا بائبل دا قرآن اینڈ سائنس. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، اچھی کتاب ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب ہے. اب مائنڈ میں آتی ہے نا یہ بات کہ ظاہر سی بات ہے تورات بھی آسمانی کتاب ہے، تو پھر اس میں کیسے چیزیں غلط ثابت ہوئیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر اس میں ایسی چیزیں کیوں آ گئی جو سائنسی حقائق کے خلاف ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل تورات تو 6 صدی قبل مسیح ہی میں گم ہو گئی تھی، جب وقت نصر کے ہاتھوں یروشلم کی تباہی ہوئی تھی. یروشلم فلسطین کا ایک پرانا جو ہے نا علاقہ ہے، اور جب اس کی تباہی ہوئی تھی تو اس میں جو تورات تھی، اصل تورات جو تھی وہ گم ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، اس کے 150 برس بعد، اب دیکھیں 150 برس کتنا عرصہ ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے تورات کی یادداشتوں سے مرتب کیا، مطلب تورات جو ہے اس کو یادداشتوں کی، جس چیز کو یاد تھا، ٹھیک ہے، جیسے تو انہوں نے لوگوں نے تورات کو یادداشت مطلب جس کو جو یاد تھا تو اس سے اس کو مرتب کر دیا. مرتب مطلب اکٹھا کیا، مطلب لکھ لیا اسے بنا لکھا مرتب کیا. بالکل. مرتب کس سے اخذ ہے؟ اخذ مطلب یہ کس سے نکلا ہے؟ مرتب سے مرتب ترتیب سے، ترتیب سے. ٹھیک ہے. مطلب کچھ لوگوں نے تورات کو یادداشتوں سے ترتیب دیا، مرتب کیا، لہٰذا اس وقت انسانی علم کی جو سطح تھی اس کے اعتبارات سے تاویلات تورات میں شامل ہو گئیں. اب جتنی انسانی علم کی سطح تھی، مطلب تب لوگ جتنا ان کو علم تھا، جتنی ان کی عقل کام کرتی تھی، انہوں نے اپنی یادداشت کے ساتھ اس کو ترتیب دیا، تو اس کے اعتبارات سے تاویلات تورات میں شامل ہو. تاویلات مطلب جیسے کہتے ہیں نا تعویل، جیسے کہتے ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی کیا تعویل ہے. تعویل کے بارے میں کس کس کو پتا ہے؟ طویل کبھی سنا لمبا ہے یہ لفظ؟ اس کا نہیں ہو سکتا کہ کتنا طویل ہے، کتنا لمبا ہے، یا کتنا بالکل، ماشاء اللہ، تفصیل. ٹھیک ہے، تفصیل. جی بالکل. اس کی مطلب جو انسانی علم کی جو سطح تھی ان کے اعتبارات سے جو تعویلات تھی، مطلب تورات کی جو بھی تفصیل تھی، جو بھی باتیں تھی، وہ اس میں شامل ہو گئی. ٹھیک ہے. ان کی علمی عقل کی سطح جتنی تھی اس اعتبار سے جو ان کے ذہن میں آیا وہی تورات کو ترتیب دے دی گئی. کیونکہ انسان تو اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی سوچ سکتا ہے. تورات میں تحریف ہونے کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں در آئیں جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو گئیں. تحریف، اس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یاد ہے سب کو؟ جی یہ پارٹ تو آپ نے بتایا تھا. جی جی، رات قرآن میں کریم کے بارے میں ہی ہم نے پڑھا تھا. اختلاف، یعنی تحریر ہونے کی وجہ سے تحریر ہونے کی تحریف تبدیلی کرنا، تبدیلی، بدلنا. تحریر ٹھیک ہے. تحریف جو ہے نا یہ تبدیل سے مطلب بدل دینا. تورات میں تحریف ہونے کی وجہ مطلب اس میں جو تبدیلی آئی اس کی وجہ سے اس میں ایسی چیزیں در آئیں جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو گئیں. کیونکہ اگر تورات وہی اصل تورات ہوتی جو 6 صدی میں ہی گم ہو گئی تھی تو پھر وہ چیزیں غلط ثابت نہ ہوتی. غلط چیزیں کیوں ثابت ہوئیں؟ کیونکہ لوگوں نے اپنی جو ہے علم کی سطح کے مطابق اس میں جو تعویلات شامل کی، تو یہ وجہ، اس وجہ سے پھر وہ جو باتیں ہیں سائنس کی روح سے غلط ثابت ہوئیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی آسمانی کتاب ہے، قرآن کریم بھی آسمانی کتاب ہے. ٹھیک ہے. زبور بھی، انجیل بھی. تو یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ جب لوگوں کی یادداشتوں کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا تو پھر یہ ممکن ہوا. اگر وہ اصل ہوتی تو وہ آسمانی کتاب تھی، اس میں کبھی بھی تبدیلی نہ آتی. البتہ قرآن میں ایسی کوئی تعویل نہیں ہوئی اور اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے. سبحان اللہ. یہ بات بڑی اہم ہے. یہ کائنات اللہ کا فعل ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا فعل ہے مطلب فعل کہتے ہیں کام کو. اللہ کا کام. ٹھیک ہے. اس کی تخلیق اور اس کی تدبیر ہے. تخلیق مطلب اس کی پیدا کی ہوئی ہے، تدبیر. ٹھیک ہے. بنانے والا. بالکل. جبکہ قرآن اللہ کا قول ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں. قول و عمل، قول مطلب اللہ تعالیٰ کا کلام، عمل جو پریکٹیکل. ٹھیک ہے. کسی انسان کے قول و عمل میں بھی اگر کوئی تضاد ہو تو وہ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی انسان ہے وہ باتیں بڑی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن اصل میں پریکٹیکل وہ کام نہیں کرتا، صرف باتوں کی حد تک رہتا ہے، تو وہ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر جاتا ہے. ہم لوگ سوچیں گے نا کہ یہ باتیں تو ایسی کر رہا ہے اور عمل کیسا کر رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. مطلب ایک انسان کے قول و عمل میں، کہنے میں اور کرنے میں اگر فرق آ جائے تو وہ انسانیت کی سطح سے نیچے اتر جاتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھے نا، جو خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے قول و عمل میں تضاد ہو؟ اللہ تعالیٰ کے قول اور عمل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تضاد کا مطلب
तजाद इरम कहते हैं, जैसे शर कहते हैं ना, हमने पढ़ा था उर्दू में فرق मुतजाद अल्फाज, उलट, उलट, ओके, ये शरीक, ऑपोजिट। ओके, ऑपोजिट। जी जी, उसके अलावा क्या बोल रही हैं? فرق शरीक फर्क में कह रही थी। فرق और कोई सॉरी, فرق यानी कि फर्क, जी यानी कोई फर्क चेंज। फर्क कहते हैं ना डिफरेंस को। जी जी कोई डिफरेंस जी जी, यहाँ कहाँ आपको फर्क नजर आ रहा है? नहीं, फर्क कौन से जुमले में फर्क का लफ्ज है? नहीं, वो आपको मीनिंग बता रही थी तजाद का कि अच्छा अच्छा, ठीक जी है, जी जी, उनको बिल्कुल। तजाद कहते हैं उलट को। उलट को, जैसे जी हमने उर्दू में पढ़ा था ना मुतजाद अल्फाज, जैसे सुबह का शाम था, जी जी ठीक। ठीक है, मतलब काफी हमने पढ़े थे। ऑपोजिट जो होता है ना उसको कहते हैं ओह तजाद। अच्छा कि अल्लाह ताला के ओके कौल और अमल में तजाद कैसे हो सकता है? मतलब कौल जो अल्लाह ताला ने कहा, अमल, ठीक है, जो हमें कुरान करीम से कलामुल्लाह से जो बातें मिलती हैं, जाहिर है वो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है ना, बिल्कुल बेशक, उसमें तजाद नहीं हो सकता। मतलब अल्लाह ताला अपने कौलो अमल के मुतजाद नहीं हो सकते, उलट नहीं हो सकते। जो अल्लाह तबारक व तआला ने, जो अल्लाह तबारक व तआला के कौलो अमल है वो हक है, सच है। या शक भी इसका कर सकते हैं कि अल्लाह ताला के कौल अमल में शक मुमकिन नहीं। नहीं, तजाद कहते तजाद हैं उलट ऑपोजिट, होने को, मतलब ओके कह लें कि जिसमें इख्तलाफ, ये भी आप लफ्ज कर सकते हैं, ओके, इख्तलाफ या ऑपोजिट, ठीक है। इख्तिलाफ मतलब जिस पे एग्री ना हुआ जाए, ऐसी कोई बात, ओके ठीक है ठीक है। जी। हाँ, ये हो सकता है कि एक दौर में इंसानों ने बात समझी ना हो, उनका जहन वहां तक पहुंचा हो, उनकी मालूमात का दायरा अभी उस हद तक हो कि उन हकायक तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन जैसे जैसे वक्त आएगा मजीद हकायक मुनकशिफ होंगे। मुनकशिफ मतलब, जाहिर होंगे, बिल्कुल माशाल्लाह, अभी हमने पढ़ा था ना पहले इंकशाफात, जी इंकशाफ, ठीक है। बिल्कुल इंकशाफात, इंकशाफ, मुनकशिफ, कशफ, ये एक ही माने में आते हैं। जी और ये बात ज्यादा से ज्यादा वाजे से वाजे तर होती चली जाएगी कि जो कुछ कुरान ने फरमाया है वो ही बरहक है, मतलब सच है। हाँ, सच आज से पहले इंसानी जहन इस हद तक रसाई हासिल करने का अहल नहीं था। रसाई हासिल करने का मतलब, यानी वहां तक पहुंचने बिल्कुल बिल्कुल, वहां तक जो है पहुंचने का अहल नहीं था। सूरह हामीम सजदा की आखिरी से पहली आयत, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाकी वफी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना लहुम अन्नहुल हक। हम उन्हें दिखाते चले जाएंगे अपनी निशानियां आफाक में भी और खुद उनकी जानों में भी, यहाँ तक कि ये बात पूरी तरह निखर कर उनके सामने वाजे हो जाएगी कि ये कुरान ही हक है। जैसे कि हमने पहले भी ये बात पढ़ी थी ना, कि निशानियां जो है वो इंसान की अपने जान के अंदर भी मौजूद होती हैं। मतलब गौर व फिक्र करने से जब हम देखते हैं, अब इसी तरह इस आयत में भी कि आसमान में भी निशानियां हैं, जमीन में भी हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ तक सबको समझ आ गई जी मोमिन? और मेरे ख्याल से यहाँ तक काफी है, ठीक है, क्योंकि मेरे हाँ ख्याल से जी 8 पेजेस हो चुके हैं और जी जी इतनी खास बातें नहीं है कि मतलब आपने उसमें तारीखें याद करनी है और कोई हिस्ट्री याद करनी है। सादा सी बातें हैं जो सिर्फ समझाने की हद तक आप लोगों ने जहन नशी करनी है, ठीक है, जी इंशाल्लाह। तो आप आज का आपका ये लेसन, इसका जी पीडीएफ कर दें, शेयर कर दें जी, मैं पीडीएफ। इंशाल्लाह मैं फ्री होके ना मैं शेयर कर दूंगी, जी ठीक है, प्लीज ठीक इंशाल्लाह। तो अभी मुझे इजाजत दें इस क्लास के लिए, ठीक है। दुआ में ठीक याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।